ایک دن حضرت حاتم اسم سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے حاتم، تم نے 30 سال میری صحبت اختیار کی، بتاؤ 30 سال میں تم نے کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اسم نے کہا کہ حضور 30 سال آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے 8 چیزیں سیکھی۔ اب جیسے انہوں نے 8 چیزیں کہیں تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت حاتم اسم سے فرمایا، اچھا بتاؤ وہ 8 باتیں تم نے کیا سیکھی؟ اب اسے غور سے سنیے گا تاکہ وہ آج کی نشست میں آپ بھی ان 8 باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر یہاں سے اٹھے، اور میں آخر میں ان 8 باتوں کے حوالے سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا جب حضرت حاتم اسم نے عرض کیا کہ حضور یہ 8 باتیں میں نے سیکھی، تو اس کے جواب میں حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، یہ بات میں آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حاتم بتاؤ وہ کون سی 8 باتیں تم نے سیکھی؟ اب پہلی بات فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار کی شکل میں ہوں، چاہے اولاد کی شکل میں ہوں، چاہے دوست کی شکل میں ہوں، ایک وقت آتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کی صحبت سے سیکھی، پہلی بات کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن نیک عمل ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة واللہ بما تعملون بصیر، او کما قال۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ضرور ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائی پیدا فرما دے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حاتم اسم نے عرض کیا کہ حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، عمل ساتھ نہیں چھوڑتا، تو میں نے اپنی زندگی نیکیاں کرنے کے اندر خرچ کر دی۔ اب صبح بھی نیکی کی توفیق اللہ سے جو ملتی ہے وہ کرتا ہوں، رات بھی اللہ کی توفیق سے جو نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آج امت مسلمہ پر نیکی گرا ہوتی جا رہی ہے۔ گناہ کرنے میں تو مسلمان جلدی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا، اور اس بات کو حضور جانتے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ رات کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے، صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چند روپیوں کے لیے، چند مال کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسے زمانے کے آنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ، صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی نیکیوں کو اپنے دامن میں جمع کرتے ہیں، اور اپنے دامن میں گناہوں کو کتنا جمع کرتے ہیں؟ ہماری طبیعت میں نیکیوں کا شوق کتنا ہے؟ تو ہمارا وجدان اندر سے جواب دے گا۔ ہماری زندگی نیکی کے سلسلے میں سستی میں گزرتی چلی جاتی ہے، اور گناہوں کے سلسلے میں چستی کے اندر گزرتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نیکی کے عوض میں بندہ بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی اور گناہ کے اکول ہونے کے بعد بندے کو کوئی قیامت میں نیکی دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب سنیے، آپ جو لوگ نیکی کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، وہ غور سے سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے، قیامت کے دن ایک عورت کے اعمال کو تولا جائے گا تو نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ قیامت میں ارشاد فرمائے گا، میری بندی
کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آ جا تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ وہ عورت جس کو پورا یقین تھا کہ دنیا میں میرا بیٹا کبھی میری معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج میں اگر میدان محشر میں اپنے بیٹے کو پالوں تو میرا بیٹا ضرور مجھے ایک نیکی عطا کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان محشر میں وہ تلاش کرنے نکلے گی اپنے بیٹے کو، بیٹا مل جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے، میری نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہو چکے ہیں، ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ تیری ماں کی بخشش ہو جائے۔ وہ بیٹا جو ماں کے سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، وہی بیٹا قیامت میں جب ماں کہے گی بیٹا مجھے ایک نیکی دے، تو بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی میرا ہی حساب نہیں ہوا ہے۔ اب مارچ کرے گی میرے لختے جگر، 9 مہینے تک میں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھا کر کے رکھا، بیٹے اس کا واسطہ مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، تیری نجاستوں کو صاف کیا، تیرے لیے میں نے راتیں جاگ جاگ کر کے گزاری ہیں، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی عطا کر دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں سن لیں قیامت میں کوئی بھی محبوب انہیں کام نہیں آ سکتا۔ آج بہت سارے باپ ایسے ملیں گے جو اپنے بیٹے کے مستقبل کو تابنہ کرنے کے لیے اور کبھی انہیں اچھا لباس زیب تن کرانے کے لیے اور انہیں اچھی گاڑیاں دلانے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ سن لو یہ اولاد قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نئی نفع پہنچائے گی یہ اولاد۔ کون سی اولاد نفع پہنچائے گی؟ جس اولاد کو تم نے دین سکھایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے درجے کو قیامت میں بلند کیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا میری نیکیاں تو ایسی نہ تھیں کہ میرے درجے کو بلند کیا جاتا، میرے کریم بتا تو صحیح میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا تیرے دامن میں تو اتنی نیکیاں نہیں تھی، لیکن تو پیچھے جو تیری نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا نا، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج تیرے درجے یہاں پر بلند ہو رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو دین سے دور رکھنے والوں، دنیا دار اولاد مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی۔ ارے یہ دنیا دار اولاد جو ہوتی ہے نا، انہیں تو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکیوں کے حریص بن جاؤ، نیکیوں کے لالچی بن جاؤ۔ چھوٹی نیکی بھی کرنے کو ملے تو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، ہو سکتا ہے کہ یہی گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے جو جذبہ ملتا ہے وہ نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہے، عمل کا جذبہ ملتا ہے، اس لیے کہ وہ خود باعمل ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن حاتم اصم نے عرض کیا حضور میں نے پہلی بات جو سیکھی وہ یہ کہ سارے محبوب ایک وقت آتا ہے کہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سوائے نیک عمل کے۔ آپ کی صحبت سے میں نے یہ پایا اور تب سے میں نیک عمل کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر رہا ہوں اور نیکیاں کرنے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پہلی بات۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ سمجھ میں بات آئی؟ آج سے کیا کریں گے آپ؟ بولیے کریں گے نا انشاءاللہ۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، یہاں تک کہ سلام میں بھی پہل کیا کرو۔ یہ مت سوچنا کہ یہ میرا نوکر ہے اس کو میں کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے، یہ میرا شاگرد ہے میں اسے کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے، یہ میرا مرید ہے میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ نہیں کہ یہ میری بیوی ہے میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے، یہ میرا بچہ ہے میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ نہیں، جو سلام میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا۔ نیکی میں پہل کرو،
خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینے کے ننھے سے بچے کہتے ہیں ہم نے زندگی پر یہ حسرت اپنے سینے میں جمائے رکھی کہ ہم حضور کو پہلے سلام کریں، لیکن خدا کی قسم کبھی حضور نے ہمیں پہلے سلام کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ مدینے کے تاجدار ہمیں سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔